نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات و محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فاؤنڈیشن کی جانب سے مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا یہ آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے اور سورۃ الفلق کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، اور سورۃ الفلق کے ساتھ ساتھ سورۃ الناس کا کچھ تعارف بھی آئے گا، کیونکہ دونوں صورتوں میں بڑی مشابہت ہے، اس پر بھی اب بات ہوگی انشاءاللہ۔ تعارف بھی پڑھیں گے، ترجمہ و تشریح بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور صفحہ نمبر 66 ہے، حصہ اول کا صفحہ نمبر 66 جو آپ کے سامنے ہوگا، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مقاصد مطالعہ کی طرف چلتے ہیں، اور معلوم ہے نا آپ کو لرننگ آؤٹ کم، جب صورت مکمل ہوگی تو ہم کن کن باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، یہ ہم مقاصد مطالعہ میں شروع میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کیوں ضروری ہے، کیوں اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے، اس پر بات ہوگی۔ نمبر 2، جادو سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جادو ٹونا سنا ہے نا نام، جادو ہو جاتے، یہ خاص بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جادو سے بچیں کیسے، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور نمبر 3، ہر چیز کے شر سے کیا مراد ہے، ہر چیز میں ہی شر ہوتا ہے کیا، ہر چیز میں برائی ہوتی ہے کیا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی وضاحت ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد ربط صورت کو سمجھتے ہیں۔ پچھلی سورہ اخلاص ہم نے مکمل کی تھی، اب سورہ فلق اور سورہ ناس ہم پڑھیں گے۔ آج سورۃ الفلق اور اگلی کلاس میں سورۃ الناس۔ سورۃ الاخلاص میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی کسی اعتبار اور کسی درجے میں اس کی برابری نہیں کر سکتا، ہر کوئی اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے سامنے عاجز ہیں، بے بس ہیں، اسی لیے اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ ہے نا، ہم سب اس کے محتاج ہیں، تو پناہ بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ یہ تو سورہ اخلاص کے ذیل میں اور اس کے ضمن میں بات ہوئی۔ اس صورت میں سورہ فلق کی بات ہو رہی ہے۔ اس صورت میں خارج سے حملہ آور ہونے والے شرور سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی تلقین اور طریقہ بتایا گیا۔ خارج باہر سے کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی حسد کر رہا ہے، یہ باہر کا شر ہے نا۔ اچھا، شر کی جمع شرور، برائیاں، شر کی جمع شرور، یہ جو باہر سے شرور حملہ کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اس کی تلقین سورۃ الفلق میں کی گئی ہے۔ قرآن حکیم کے آخر میں 2 صورتیں ہیں جنہیں معوذتین یعنی 2 پناہ دینے والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا حدیث شریف میں، معوذتین، معوذتین یعنی وہ صورتیں کہ جو ہمیں پناہ دیتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو معوذتین یعنی 2 پناہ دینے والی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جادو، شیطان، جنات اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ جادو، شیطان، جنات اور تمام شرور سے بچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ پناہ دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو اسی سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، طلب کرنی چاہیے۔ سورۃ الفلق میں ہمارے باہر کی برائیوں جیسے اندھیری رات، جادو، حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ الفلق میں ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں باہر کی برائیوں جیسے اندھیری رات، جادو، حسد وغیرہ کی برائی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ سورۃ الناس میں ہمارے اندر کی برائیوں جیسے شیطان اور اس کے وسوسے کی برائی اور نقصان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ بات واضح ہو رہی؟ سورہ فلق ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ آ گیا، دونوں کا تعارف بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ باہر کے جو شر ہیں ان سے بچنے کے لیے دعائیں سورہ فلق میں، اور اندر کے جو شر ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، پھونکے مارتا ہے سینے کے اندر کے جو شر ہیں ان سے بچنے کی دعائیں سورۃ الناس میں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو بات واضح ہے نا، یہ 2 پناہ دینے والی صورتیں ہیں، باہر کے شرور سے بچنے کے لیے بھی اور اندر کے شرور سے بچنے کے لیے بھی۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ہر فرض نماز کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اور ہر فرض نماز کے بعد بھی اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی ناسازی کے موقع پر بھی دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، یعنی جب بیمار ہوتے تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طبیعت میں اس طرح کا معاملہ ہوتا تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے، سورۃ الفلق بھی سورۃ الناس بھی، اور پھونک کر دم کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ دم ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بچوں کو بھی صورتیں یاد ہیں، بڑوں کو بھی یاد ہیں، تو ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھیں، اور اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو ان کو پڑھ کر پھونک کر ہاتھوں پر پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ دم کہنا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے، یہ تعارف تو ہوا جس میں سورہ فلق کا تعارف آیا، سورہ ناس کا بھی تعارف آیا، لیکن آج ہم سورۃ الفلق کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الفلق قرآن حکیم کی سورت نمبر 113 ہے، کل آیات 5 ہیں اور کل رکوع 1 اس میں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا کچھ لوگ کر دیں شیطان، یہ شی نہیں ہوگا، شیطان، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ماشاءاللہ، اب پھر دہراتے ہیں، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی۔ ومن شر غاسق، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکیں مارنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے۔ ایک مرتبہ ترجمہ پھر پڑھتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ ترجمہ ہوا سورہ فلق کا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورہ فلق میں کن شرور سے پناہ مانگی گئی؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ان تمام شرور سے جو باہر سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں، مثلا جادوگر وہ جادو کر لے، حاسد اگر وہ حسد کرے وغیرہ، یہ باہر سے شر ہیں جو ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ اس صورت میں ان امور کا ذکر کیا گیا جو انسان کی جسمانی نشو و نما اور صحت و عافیت کے لیے خطرناک ہیں۔ یہ جو باہر کے شرور ہیں، جنات کا ہو، جادوگروں کا ہو، حسد کرنے والوں کا ہو، اس سے ہمارے جسم اور صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو وہ امور جو ہماری صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے، ان کا ذکر ہے سورۃ الفلق میں۔ ان شرور سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے سے مراد اللہ تعالیٰ پر توکل اور مکمل بھروسہ کر کے
اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں آ جانا۔ اللہ کی پناہ میں آنے سے مراد اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، وہی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کی حفاظت میں اور امان میں آ جانا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ اس کے بعد عملی پہلو، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے والا اپنے اس یقین اور اطمینان کا اظہار کر رہا ہے کہ جو ہستی تاریکی کو پھاڑ کر صبح کو ظہور میں لاتی ہے، وہ مایوس کن حالات میں امید کی کرن بھی پیدا کرے گی اور فتنوں کے ہجوم کو چھانٹ کر امن و عافیت کی راہ بھی کھولے گی۔ تھوڑی مشکل بات لگ رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ رات ہوتی ہے نا اندھیری، تو صبح کی روشنی کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ اندھیری رات کے بعد روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو کبھی انسان مشکلات میں آ جاتا ہے، پریشانیوں کے اندر آ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے نا، تو امید کون دلائے گا؟ اللہ۔ بلکہ امید کہاں سے ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ جو اللہ رات کی تاریکی کے بعد دن کی روشنی عطا کرتا ہے، وہی مشکلات سے نکال کر ہمیں امن بھی عطا فرمائے گا اور عافیت عطا فرمائے گا۔ تو جو دن رات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، اسی سے پناہ مانگی جائے، اسی سے امن مانگا جائے، اسی سے عافیت اور سلامتی مانگی جائے۔ میرا خیال ہے اب تو اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ بات آسان ہو گئی ہوگی، الحمدللہ۔ مشکلات میں آ جائیں تو کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں۔ فلق سے مراد لفظی معنی ہے پھٹنے کے، لفظی معنی پھٹنے کے ہیں۔ مراد رات کی پو پھٹنا اور صبح کا نمودار ہونا۔ پو پھٹنا صبح صادق ہوتی ہے نا، یعنی رات کی تاریکی جا رہی ہے اور دن کی روشنی آ رہی ہے، تو یہ صبح نمودار ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں فلق، یہ دن کی روشنی کا نمودار ہو جانا۔ پھٹنا اس کا مفہوم ہے، مراد رات کی تاریکی ختم اور دن کی روشنی آنا شروع ہو گئی۔ آیت نمبر 2، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس اللہ نے پیدا فرمائی۔ شر سے بچ رہے ہیں اور بلکہ بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ شر سے مراد مصیبت اور تکالیف یا ایسی چیز جو مصیبت و تکلیف کا باعث بنے۔ شر کیا ہے؟ کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، یہ ایسی باتیں جو تکلیف کا ذریعہ بن جائیں، مصیبت کا ذریعہ بن جائیں، ان کو شر کہا جاتا ہے۔ مخلوقات کے شر سے مراد مخلوقات کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت یا تکلیف۔ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ کی مخلوق۔ مخلوق کا شر کیا ہے؟ مخلوق سے جو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، اس کو مخلوق کا شر کہا جاتا ہے۔ ایک علمی بات، بڑا اہم نقطہ ہے، جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کے شر سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز میں لازم شر کا پہلو ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز میں لازماً شر موجود ہوگا، یہ مطلب نہیں معاذ اللہ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی پیدا کردہ چیزوں میں سے جو چیزیں بھی اپنے اندر شر کا کوئی پہلو رکھتی ہیں یا شر کا باعث بن سکتی ہیں، ان سب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا بھئی، بچیاں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں نا، بیٹیاں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، تو وہ کیا کہیں گی؟ پناہ میں آتی ہوں۔ بات تو سادہ ہے نا، بچے کہیں گے پناہ میں آتا ہوں، بچیاں کہیں گے میں پناہ میں آتی ہوں۔ یہ تو سب کے لیے واضح ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی، ضروری کہ ہر مخلوق میں شر ہی شر ہے؟ نہیں، بلکہ مخلوق میں جو شر ہے یا جو چیز ہمارے لیے شر کا، تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ایک عملی پہلو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی سے اثر انداز ہوتی ہے اور شر بھی اس کی مشیت سے لاحق ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کوئی نقصان بھی پہنچے گا تو بہرحال اللہ کے حکم سے، جو چاہے سو وہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا چاہیے کہ جس چیز کا تو خالق ہے، اس میں تکلیف کا جو پہلو میرے لیے ہے، جسے تو اے اللہ خوب جانتا ہے اور جس کے دور کرنے پر تو قادر ہے، میں تجھ سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ دوبارہ سمجھتے ہیں، ساری کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، اور ہر بات اللہ کے حکم سے ہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز میں اگر کوئی تکلیف کا پہلو ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ ہم اللہ سے التجا کر رہے ہیں اس تکلیف سے بچا لینے کے لیے کہ جو کسی شے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اے اللہ مجھے تو اس سے بچا لے۔ کیوں؟ تکلیف سے بچانے والا، نقصان سے بچانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔
اب رات کے شر کی بات آ گئی خاص. پہلے تو تمام شرور کا ذکر تھا، اب خاص ایک رات کے شر کا بیان. تاریک رات کی شر سے پناہ. تاریکی میں، اندھیرے میں شر پسند عناصر اور شیطانی قوتوں کو ابھرنے کا موقع ملتا ہے. شر پسند عناصر وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں وغیرہ، ایسے لوگ. تو جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں اور شیطان اور اس کی قوت رکھنے، شیطان کی جو ایجنٹ ہیں، شیطان کے جو لوگ ہیں، یہ ہیں ان کو رات کو کچھ ابھرنے کا موقع ملتا ہے. ظاہری اور جسمانی آفتوں کے اعتبار سے بیماریاں رات میں بڑھتی ہیں، اور موذی جانور، موذی ایذا پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے موذی جانور رات میں نکلتے ہیں، تو رات میں بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تکلیف دینے والے جانور بھی رات میں نکلتے ہیں. اکثر برائیاں رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچائے، مثلا چوری، ڈاکہ، جادو وغیرہ. اس لیے تاریک رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ رات کی تاریکی میں چور لٹیرے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جادو ٹونے کچھ لوگ کرتے ہیں. رات کی تاریکی میں یہ کیڑے وغیرہ نکلتے ہیں، جانور نکلتے ہیں تکلیف پہنچانے والے. اسی طرح کسی کی بیماری بڑھ جائے. یہ جو اتنا کچھ رات کی تاریکیوں میں شر کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کی دعا ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے کر رہے ہیں. دن رات کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو یہ سارا کچھ معاملہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. تو ہمیں یہ شرور سے بچائے گا کون؟ اللہ. چوتھی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. تھوڑی وضاحت ابھی تشریح میں آ جائے گی انشاءاللہ. گرہ سے مراد وہ گرہیں جو شیاطین انسان کے شعور اور اس کے حواس پر لگا کر اسے غافل اور مدہوش بنا دیتے ہیں. ایک گرہ وہ ہے جو شیطان انسان کے شعور پر لگاتا ہے. شیطان دشمن ہے ہمارا، دوست تو نہیں ہے نا، دشمن ہے. تو وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو وہ انسان کی شعور پر اور سوچ وغیرہ پر کوئی گرہ لگاتا ہے تاکہ انسان غافل ہو جائے اور سچی بات سے دور ہو جائے. یہ ایک تو گرہ ہے وہ جو شیاطین، یعنی شیطان کی جمع شیاطین. ایک گرہ ہے وہ جو شیطان لگاتا ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. اللہ اکبر. حدیث شریف ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرمانے، جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہے تو اس کے سر کے پچھلے حصے پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ کے ساتھ یہ بات چسمہ کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے کہ ابھی رات لمبی ہے. پھر جب وہ شخص جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی. صبح کی نماز کی بات ہو رہی. شیطان تو سلانا چاہتا ہے، بندہ جاگے اللہ کا ذکر کرے. سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھ لینا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی. وضو اللہ کے لیے کر رہا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جائے گی. اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. لیجئے، شیطان ہو گیا ناکام اور بندہ ہو گیا کامیاب. اٹھے اور اللہ کا ذکر کرے، وضو کر لے، نماز ادا کرے، ساری گرہیں کھل جائیں گی. غفلت سے وہ نکل آئے گا. اور صبح کو وہ حشاش بشاش اور پاکیزگی نفس کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی فریش ہوتا ہے. بصورت دیگر وہ صبح کو سست اور خباثت نفس کی حالت میں ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. یعنی بندہ سوتا رہا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا، اور جب یہ بندہ اٹھے گا تو صبح سست ہوگا، سستی ہوگی اس کے اندر، اور خباثت نفس اس کے اندر جو ہے وہ بے برکتی ہوگی، نحوست کا معاملہ ہوگا. یہ ہوتا ہے تب جب بندہ ان گروہوں کو نہ کھولے اور شیطان کا شکار ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز بھی پابندی سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. گروہوں پر پھونکے مارنے والیوں سے مراد جادو ٹونے کرنے والی عورتیں مراد ہیں. یعنی وہ گرہ لگانا، رسیوں سے کچھ پڑھ کر پھونکنا، یہ جادو ٹونے کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. اس معنی میں جادو ٹونے کرنے والے مرد بھی شامل ہیں. جو قرآن کا لفظ ہے نفاثات، اس میں عورتوں کا مفہوم بھی داخل ہے اور مردوں کا مفہوم بھی داخل ہے. مراد وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں گرہیں باندھ کر. اللہ تعالیٰ جادوگروں کے جادو والے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جادو کے بارے میں شرعی حکم دین اسلام نے کیا بتایا؟ جادو کے بارے میں، جادو ایک ایسا برا عمل ہے جس کا سیکھنا، سکھانا اور کرنا کرانا حرام ہے. اللہ اکبر.
جادو ایک ایسا برا عمل ہے جس کا سیکھنا، سکھانا اور کرنا کرانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے بھی، اور جادو کے شر سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عملی پہلو ایک اہم اس میں اور ہے، ان صورتوں کی برکتوں سے فیض اور شفا حاصل کرنے اور جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے مراد رات کو، تو اپنے دونوں ہاتھوں میں قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے۔ معوذتین پناہ دینے والی دو صورتیں فلق اور ناس، تو قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے، پھر ان کو اپنے چہرے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا پھیر لیتے۔ تو سورہ فلق اخلاص بھی پڑھتے، فلق بھی پڑھتے، الناس بھی پڑھتے، پھونکتے، اور پورے جسم چہرے پر آپ علیہ السلام اس کو پھیر لیتے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور یہ 3 مرتبہ کرتے تھے، تو رات کو سوتے وقت یہ اہتمام بھی کریں گے تو برکت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، اور شرور سے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ 5ویں اور آخری آیت ہے سورۃ الفلق کی آیت نمبر 5، وَمِنَ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ 5ویں آیت ہے، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ انگلش میں اس کو جیلسی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے، یہ گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، کاروبار میں بھی ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت و راحت کو دیکھ کر جلنا اور چاہنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اچھا کپڑا کسی کے پاس ہے، اچھی گاڑی کسی کے پاس ہے، ہاں اچھا اسمارٹ فون کسی کے پاس ہے، جل رہا آدمی، چھن جائے اللہ کرے اس سے۔ یہ جلنا یہ حسد ہے، اور یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا۔ عملی پہلو، قرآن حکیم کے اختتام پر حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس سے ایک اہم بات کی طرف اشارہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل ایمان خوب سمجھ لیں کہ اس کتاب ہدایت کو پا کر انہیں بڑی نعمت اور بہت بڑا شرف حاصل ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی آخر میں صورت ہے نا، تو پہلی بات تو ایمان والے اس بات کو اچھی طرح سمجھے کہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں عطا فرما دی۔ اس پر دشمنوں کی حاسدانہ نگاہوں اور ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سہارا لینا چاہیے۔ دشمن حسد کریں گے، فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے حسد و فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے، اس کا سہارا لینا چاہیے۔ حاسد کے حسد سے بچنے کی دعا کی تلقین، ایک تو ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ حسد کریں، یہ حرام ہے، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ ایک ہے کوئی ہمارے ساتھ حسد کرے، کوئی اگر ہمارے ساتھ حسد کرنے لگے، اس سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے یہاں پر، کیونکہ حسد کی وجہ سے حاسد کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ نے ایک اسٹوری سنی ہوگی، اچھا ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے بھی انشاءاللہ کبھی۔ حابیل اور قابیل کا نام سنا ہے نا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، تو قابیل کو حسد ہوا اپنے بھائی حابیل سے، اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ یہ حسد اتنے گندے معاملات تک لے جاتا ہے اور گھناؤنے جرم تک لے جاتا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تو ہے کہ کوئی ہم سے حسد کرے تو وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ دعا ہمارے سامنے آ رہی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ حسد کا عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے حسد کرنا، کسی کو دیکھ کر جلنا۔ بھائی کسی کے پاس کوئی گھر ہے، گاڑی ہے، کس نے دی ہے؟ اللہ نے نا، ہم کیوں جلیں اس کے اوپر؟ کتنا بڑا جرم ہے، اسی لیے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں حسد کرنے سے بچنا بھی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ آگ لکڑی کو جلا کے ختم کر دیتی ہے نا، تو یہ حسد بھی ہماری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی روایت، سنت کی جمع سنن، اور ابو داؤد شریف یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں سے بھی ہمیں بچائے اور ہم لوگوں کو بھی حسد کرنے سے بچائے۔ ہاں ایک بڑی قیمتی بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ ہے، اس کو دیکھ کر ہم جلے نہ، لیکن ہمیں بھی مل جائے، یہ تمنا کریں۔ یہ کہاں ہونا چاہیے؟ 2 جگہ حضور نے فرمایا، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ رشک کے معنی ہے کسی کی خوبی یا خوش بختی دیکھ کر یہ خیال کرنا کہ ہمیں بھی یہ خوبی
اور خوش بختی حاصل ہو جائے لیکن اس کے پاس بھی رہے. خوش بختی ہم بھی خوش نصیب ہو جائیں, فارچونیٹ ہو جائیں, کسی کے پاس کچھ دیکھا, ہاں بھی ہم جل نہیں رہے لیکن کیا اچھا ہمیں بھی مل جائے, اس کے پاس رہے. حسد کرنے والا تو کہتے ہیں نہ رہے, رشک کرنے والا کیا کہے گا, اس کے پاس رہے, کاش مجھے بھی مل جائے. یہ مثبت بات ہے, پازیٹیو بات ہے. یہ بھی کہاں ہونا چاہیے. اس کی دو جائز صورتیں ہیں. اس کو عربی میں حسد ہی کہا گیا لیکن بریکٹ میں ہم نے لکھا رشک سمجھنے کے لیے. رشک کی جائز صورتیں, فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, حسد یعنی رشک جائز نہیں مگر دو اشخاص پر. ایک وہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا ہو, ایک وہ ہے جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. سبحان اللہ, بھائی اس کے پاس رہے بہت اچھی بات ہے, کاش ہمیں بھی ملے, ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اسے دوسروں کو بانٹتا ہو. صحیح مسلم شریف کی روایت. اور ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے. دوسرا وہ جس کے پاس علم ہو اور وہ دوسروں کو بانٹتا ہو, کاش ہمیں بھی یہ علم ملے, ہم بھی بانٹنے والے ہو جائیں. یہ وہ ہے کہ جہاں رشک کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, سورۃ الفلق کا مطالعہ ہم مکمل کرتے ہیں. آپ کہیں گے علم و عمل کی باتیں, وہ علم و عمل کی باتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی کلاس میں رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.